والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين۔ جناب صدر مجلس، برادر عزیز مولانا نعیم اللہ لغاری صاحب، لائق سب تکریم مخدوم العلماء حضرت سائیں عبدالقیوم حالجوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز حضرت مولانا سعود افضل حالجوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم سب کے مہمان مکرم مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، برادر مکرم مولانا محمد صالح انڈھڑ صاحب، اسٹیج پر موجود جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلباء اسلام کے عہدیداران، ذمہ داران، حال میں موجود جمعیت طلباء اسلام کے میرے معزز محترم بھائیوں، آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر اپنے پیارے بھائی اسامہ محمود حالجوی صاحب اور ان کے پوری عاملہ کو، تحصیلوں کو مبارکباد پیش نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ یقیناً جمعیت طلباء اسلام نے ضلعی سطح پر سکھر میں اتنا بڑا عظیم الشان منظم پروگرام منعقد کر کے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہمارے طلباء بھی کسی سے کم نہیں ہیں، وہ بھی اگر ٹھان لیں تو اچھے سے اچھا مارکہ سر کر سکتے ہیں۔ میری ڈائری چونکہ فل تھی، کہیں وقت نہیں مل رہا تھا کہ جمعیت طلباء اسلام کے ساتھیوں کی خواہش کو پورا کر سکوں۔ سائیں سعود افضل حالجوی صاحب نے اور مولانا محمد صالح انڈھڑ صاحب نے جبراً اور حکماً آج کی یہ تاریخ زبردستی لکھوائی کہ آپ گھوٹکی جائیں گے تو راستے میں بس 2 منٹ صرف اس پروگرام میں آپ شرکت کریں گے اور آگے پروگرام میں پہنچیں گے۔ 2 منٹ کا حال یہ ہے کہ صبح 11 بجے سے آپ بھی بیٹھے ہیں، صبح 11 بجے سے مسرو کلوڑ گھوٹکی والے بھی بیٹھے ہیں، اور اب نہ ادھر کا رہا ہوں نہ ادھر کا۔ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ کھل کر بیان کروں، اور پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ پہلے وعدہ وہاں کیا تھا تو وہاں وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو آپ سے کروں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام پر اپنے 10 جلسے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں آپ میں سے بہت ساروں کو مستقبل کا خالد محمود سومرو دیکھ رہا ہوں، مستقبل کا عبدالقیوم حالجوی دیکھ رہا ہوں، مستقبل کا سعود افضل حالجوی، مولوی محمد صالح انڈھڑ اور راشد محمود سومرو دیکھ رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ جیسے ہونہار تیار ہوں جو اس ملک کی، ملت کی، دین اور اسلام کی خدمت کرتے رہیں۔ میرا ایک دیرینہ خواب تھا، وہ یہ تھا کہ جمعیت طلباء اسلام سندھ میں پھلے اور پھولے، اور نعیم اللہ لغاری صاحب کے صدر بننے کے بعد زاہد شاہ ہاشمی کے صوبائی سیکرٹری جنرل بننے کے بعد میں نے 3-4 گھنٹے ان کے ساتھ کراچی میں ایک طویل نشست کی،
اور میں نے صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری کو پابند کیا تھا جمعیت طلباء کے کہ مجھے آپ کا یہ ٹینیور تربیتی نشستوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آئے۔ حضرت بیروی، حضرت حالیجوی، حضرت امروٹی کے زمانے میں جو جمعیت طلباء کے تربیتی کنونشن منعقد ہوتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بحال ہو جائیں۔ اور آج میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ جمعیت طلباء اسلام صوبہ سندھ میرے توقعات پر پورا اترا ہے، انہوں نے اپنے عہدے کو نبھایا ہے، اور کراچی سے کشمور تک انہوں نے طلباء میں تربیتی اجتماعات منعقد کر کے ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ یقیناً جمعیت طلباء اسلام صوبہ سندھ اور ان کی ماتحت تنظیم مبارکباد کی مستحق ہیں۔ تربیت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آج سندھ میں جو رائج سیاسی نظام ہے، جو رائج سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنی جماعتوں کو للہیت، اخلاص، ملک اور ملت اور عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر نہیں چلاتی، بلکہ ان کی ترجیحات میں وڈیرا پن، نوابی اور سرداری نظام، ذاتی ترجیحات، ذاتی مقاصد کا حصول ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جہاں شہید خالد محمود سمرو رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد ان کے خون کی برکت سے، میرے ان اکابر کی محنت کی وجہ سے جماعت بڑھ رہی ہے، پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور سندھ میں جمعیت علماء کا کوئی جماعت اسٹریٹ پاور میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہیں جہاں ہم طاقت پکڑ رہے ہیں، جہاں ہم گلی کوچے اور محلے میں ایک نواب، وڈیرے اور سردار کو چیلنج کر رہے ہیں، وہاں آج میرا عہدیدار بھی اپنے ذہن میں معاملات اس طرح چلانا چاہتا ہے جس طرح ایک سیکولر لبرل پارٹی کے بندے چلانا چاہتے ہیں۔ ترجیحات قوم ہے، ترجیحات ذات ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا نہیں۔ ہمارے اندر گروپنگ کا سلسلہ ہے، ہمارے اندر یہ آگے ہوگا، یہ پیچھے ہوگا، اس کو کیسے آگے کروں گا، اس کو کیسے پیچھے کروں گا، اتنی جعلی رکنیت سازی کروں گا تو میں فٹ ہو جاؤں گا صدارت کے لیے، اتنی میں بوگس ذہن سازی کروں گا تو یہ چیزیں ہمارے اندر پنپ رہی ہے، جو ہماری جماعت کے لیے زہر قاتل ہیں، جو ہمارے جماعت کے مشن کے لیے زہر قاتل ہیں، جو ہمارے اسلاف کے اس بوئے ہوئے فصل کے لیے زہر ہیں، جو ہمارے لیے بیج بو کے گئے تھے۔ ضروری ہے کہ ہم للہیت، اخلاص، اکابر کے مشن کو آگے چلانے کے لیے تربیتی نشستیں منعقد کریں، تاکہ ہمارے جماعت میں باقی جماعتوں میں ہمیں واضح فرق نظر آنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ان کے مطمع نظر کیا ہے، ہمارے مطمع نظر کیا ہے، وہ اقتدار میں آ کر کیا کریں گے، ہم اقتدار میں آ کر کیا کریں گے۔ وہ اقتدار، الیکشن، یونین کونسل، وارڈ، جو کچھ لڑ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، کہیں ہم بھی تو اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تربیتی اجتماعات کا انعقاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی مرتبہ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے اس سال اپنی دستوری مجلس عمومی کے اجلاس کو تربیتی کنونشن میں تبدیل کیا۔ 12-13 مختلف موضوعات پر جو بیانات ہوئے، آج تک جہاں جا رہا ہوں، جو مجلس عمومی کا ممبر مل رہا ہے، مجھے کہتا ہے کہ سمرو صاحب آپ کو اس بات پر کم سے کم مبارک دیتے ہیں کہ آپ نے جس طرح مجلس عمومی کے اجلاس میں تربیتی بیانات منعقد کیے، اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ذہن سازی کے لیے اپنے اسلاف اور اکابر کو ایک مرتبہ پھر پڑھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، جانچنا ہوگا کہ انہوں نے اس جماعت کا بنیاد کیوں ڈالا،
جانچنا ہوگا کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا بنیاد کیوں ڈالا، جانچنا ہوگا کہ مدارس کے بنیاد کے اسباب کیا تھے۔ یہ ہمارے بھائی مفتی سعود افضل حالیجوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ کسی اجلاس کے لیے حضرت سائیں محمد مراد حالیجوی رحمہ اللہ کو فون کیا کہ مولانا مراد صاحب اجلاس ہے اور آپ نے اس اجلاس میں شریک ہونا ہے۔ حضرت سائیں محمد مراد حالیجوی صاحب نے فرمایا، حضرت ابتدائی دن ہے، داخلے چل رہے ہیں، میں مدرسے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ طلبہ توجہ میری طرف کریں، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ مجھے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہ سائیں اجلاس میں نہیں آ سکتا، کس نے کہا؟ حضرت سائیں محمد مراد صاحب نے۔ کس کو کہا؟ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو۔ کیوں کہ داخلے ہو رہے ہیں، مدارس کے ابتدائی دن ہیں اور میں مدرسے کے کام میں مصروف ہوں۔ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولوی مراد، اگر تمہارا مدرسہ جمعیت علماء اسلام کے کام میں رکاوٹ ہے تو اپنے مدرسے کو تالا لگا دو، اپنا مدرسہ بند کر دو۔ اور آج کہیں ہمارا مدرسہ یونین کونسل کی الیکشن میں رکاوٹ تو نہیں؟ کہیں ہمارے ایک استاذ کی تنخواہ ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے کے الیکشن لڑنے میں رکاوٹ تو نہیں؟ کہ اس وڈیرے سے مجھے گندم آتی ہے، اس وڈیرے سے مجھے آٹا آتا ہے، چاول آتے ہیں، اس خان نواب اور سردار سے ماہوار مسجد کے امام کی تنخواہ آتی ہے، اگر میں اسی کے مقابلے میں کھڑا رہوں گا تو پھر مجھے نتائج کیا ملیں گے؟ کل تو آپ ایک اجلاس کے لیے مفتی محمود کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہو تو مدرسے کو تالا لگا دو، اور اگر وہی مدرسہ، وہی مسجد اور وہی تنخواہ ہمارے جماعت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جمعیت علماء کیوں معرض وجود میں آئی۔ آج بہت سارے میرے عزیز طلبہ یہاں موجود ہیں، میں اپنے بھائی جان یہ دوستوں میرے، میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ طلبہ تو دور کی بات ہے، میں خود اپنے آپ سے امتحان لوں، میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے اکابر علماء سے اگر سوال پوچھوں کہ جمعیت علماء کے قیام کے اغراض و مقاصد کیا تھے، کس بنیاد پر یہ جمعیت علماء بنائی گئی، کب بنائی گئی، کن حالات میں بنائی گئی، کس کس نے بنایا، پھر اس کو کہاں منظور کروایا گیا، کس کس نے اس کی صدارت کی، کون کون ابتدائی جمعیت علماء میں شامل تھے، وہ کس مذہب سے، کس مسلک سے وابستہ تھے، تو شاید میں بھی اس سوال کا جواب نہ دے سکوں۔ ہوں صوبائی سیکرٹری جنرل، ہوں ضلعی امیر، ہوں ضلعی ناظم عمومی، ہوں میں صوبائی صدر جے ٹی آئی کا، صوبائی جنرل سیکرٹری، ضلع کا صدر اور ضلع کا جنرل سیکرٹری، مجھے بنیاد ہی معلوم نہیں ہے، میں اس جماعت کی خاک خدمت کروں گا؟ میں اس جماعت کو خاک عوام میں لے جاؤں گا؟ لہذا عزیز طلبہ، ہمیں اپنے جماعت کے بیانیے کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اپنی جماعت کے ابتدا کو پڑھنا ہوگا، کن اغراض و مقاصد پر یہ جماعت معرض وجود میں آئی، مقاصد کیا تھے، دارالعلوم دیوبند کیوں قائم کیا گیا، مقاصد کیا تھے، کیا آج ہماری زندگی اسلاف اور اکابر کے
ان نقوش پر چل رہی ہے یا ہم نے اسلاف کے راستے کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ آج ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جمعیت علماء اور جمعیت طلباء کے ایک ایک کارکن کے لیے۔ اگر ہم اکابر کے پاؤں کے قدموں کے نشانات پر چل رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر آج ہم نے صرف اکابر کا لبادہ لے لیا، اکابر کا لباس لے لیا، اکابر کی جماعت لے لی، اکابر کے عہدے لے لیے، اور آج بھی ہمارا طرز عمل وہی ہے جو قوانین، وڈیروں، نوابوں، سرداروں، لبرل اور سیکولر جماعتوں کا ہے، تو ہم اپنے اکابر کی حقیقی جانشی نہیں کر رہے بلکہ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم اپنے اکابر اور اسلاف کے سامنے جوابدار کے طور پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لہذا جمعیت طلباء اسلام کے ایک ایک ہونہار کو پہلی کرسی سے لے کر دروازے تک جو کھڑے ہیں وہاں تک آپ کو اپنے اسلاف کو پڑھنا ہوگا۔ شیخ الہند کیا ہے؟ شیخ الہند کا پورا نام کیا ہے؟ شیخ الہند کون تھے؟ شیخ الہند کے شاگرد کیا تھے؟ شیخ الہند کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کا کیا ویژن تھا؟ حضرت شیخ الہند کے شاگرد مولانا کفایت اللہ محدث دہلوی کا کیا ویژن تھا؟ انہوں نے کون سے خاکے قوم کو دیے؟ کون سا ویژن علماء کو دیا؟ دارالعلوم دیوبند کن مقاصد پر معرض وجود میں آیا؟ اور اس دارالعلوم دیوبند کے بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اکابر نے کون کون سی تکالیف اور عصوبتیں برداشت کی؟ آج ہم ایک وڈیرے کے سامنے صرف اس لیے نہیں آ سکتے کہ یہ میرے مدرسے کی تنخواہ بند کر لے گا، میرے مسجد کی تنخواہ بند کر لے گا۔ کیا ہمارے اکابر نے اپنے مشن کو پروان چڑھانے کے لیے برف کے سلبوں پر لیٹنا برداشت نہیں کیا؟ کیا ہمارے اکابر اور اسلاف نے کانٹوں کی سیجوں کو برداشت نہیں کیا؟ کیا جیل، قید و بند برداشت نہیں کیے؟ میں حضرت نانوتوی سے شروع کروں تو مجھے 5 گھنٹے چاہیے۔ میں اپنے والد کا مثال دیتا ہوں کہ میرے شہید والد، شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرو رحمہ اللہ جمعیت طلبہ اسلام کے عہدیدار ہیں، جمعیت علماء کے نہیں ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی وہ کالج میں ہیں اور مدرسے میں ہیں، کٹھے دونوں تعلیم پڑھ رہے ہیں۔ جمعیت طلبہ اسلام کا کام کرتے ہوئے وہ ایم آر ڈی کے تحریک میں 9 مہینے جیل میں تھے۔ 9 مہینے ہم 9 منٹ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور لائے ہیں انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ اور والد صاحب نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ ایم آر ڈی کی تحریک میں کالج میں تھا اور ایک میجر صاحب نے مجھے فون کیا کالج کے نمبر پہ، اس وقت تو موبائل نہیں تھے، پی ڈی سی ایل پر فون آیا، میں نے فون اٹھایا، کہتے خالد محمود بول رہے ہو؟ میں نے کہا بول رہا ہوں۔ کہتے یہ بات کرو۔ کسی اور کو فون دیا، میں نے ہلو کیا تو آگے میرے والد تھے یعنی ہمارے دادا۔ میں نے کہا ابو آپ کہاں ہیں؟ کہتے ہیں فوجی اٹھا کر لائے ہیں جنرل ضیاء کے گماشتے۔ بھائی کیوں لائے ہیں ابا آپ کو؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ فوراً وہ میجر صاحب نے فون لے لیا، کہتے ڈاکٹر صاحب بات سنو، تم ہماری بات نہیں سنتے ہو، اپنے باپ کی سن لو، اپنی باپ کی مان لو، یہ بیروی کو چھوڑ دو، یہ مفتی محمود اور فضل الرحمان کو چھوڑ دو، خاموشی سے بیٹھو، اپنے پرچے دو، اپنے امتحانات دو، پڑھو، اچھے ڈاکٹر بنو۔ یہ کیا سیاسی چکروں میں لگے ہوئے ہو؟ کیا ملاؤں اور مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کیا اسلام اور اسلامی نظام کی بات کرتے ہو؟ جمہوریت اور آئین اور پارلیمان کی بات کرتے ہو؟ خاموشی سے بیٹھو، ہم تمہارے باپ کو اٹھا کے لائے کہ تمہیں سمجھائے۔ تو والد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ڈائری پہ لکھا ہے اور میں جلد یہ ڈائری کے ورق جمعیت طلبہ کے حوالے کروں گا، وہ اس کو شائع کر کے اپنے طلبہ کے لیے مشعل راہ بنائیں کہ والد صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے میجر کو کہا کہ میجر صاحب وہ میرے والد ہیں، وہ میرے محسن ہیں، وہ میرے مرشد ہیں، وہ میرے مربی ہیں، وہ میرے استاد ہیں، لیکن جماعتی نظم میں ان کا پابند نہیں ہوں، وہ میرے پابند ہیں۔ اگر آپ اس لیے لائے ہو کہ میں باپ کے کہنے پہ جماعت کو چھوڑ دوں گا، یاد رکھو میں اپنے والد کے کہنے پر بھی اپنے مشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج یہ طلباء تو بڑھ گئے ہیں،
جہاں جاتا ہوں طلبہ ہی طلبہ ہیں، کارکن ہی کارکن ہیں۔ جمعیت علماء سے بڑا جلسہ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، جمعیت علماء سے بڑا مظاہرہ، بڑا جلسہ، بڑا پروگرام کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ لیکن ہائے کاش اتنے لاکھوں کے مجموعے میں ایک خالد محمود سومرے جیسے جذبے والا جوان کہاں سے لے آؤں۔ مجھے ایسا ایک جوان چاہیے، مجھے اس نوجوانوں سے ایک اور خالد محمود چاہیے، مجھے آپ نوجوانوں سے ایک اور استاذ غلام قادر پوہار چاہیے۔ میں صدقے جاؤں، اللہ حضرت امروٹی کے قبر کو نور سے منور کرے، مجھے آپ میں سے ایک اور امروٹی چاہیے، محمد شاہ امروٹی چاہیے مجھے۔ ہم بن سکتے ہیں، ہم تھوڑی محنت کریں، ہم تھوڑی کوشش کریں۔ اس وقت تو حالات کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہے۔ میں تھر میں تھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص پہلا بندہ ہے جس نے اس تھر کے علاقے میں جمعیت علماء کے کام کا آغاز کیا۔ مجھے لے جایا گیا ان کے گھر پہ، وہ صاحب فراش لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی پہ نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے ہیں، بہت بزرگ عالم۔ میں نے کہا حضرت آپ نے جمعیت کا کام کیسے شروع کیا؟ مجھے کہا کہ میں دارالعلوم کراچی سے فارغ ہو کر آیا، چند دن گزرے تھے کہ استاذ غلام قادر پوہار رحمہ اللہ، استاذ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ میرے والد کے استاذ تھے، اور میرے والد کے بھی کیا کمال استاذ تھے کہ شاگرد بھی جیل میں، استاذ بھی جیل میں، اور میرے والد نے استاذ غلام قادر پوہار سے مشکات شریف پوری جیل میں پڑھی ہے ایم آر ڈی کے تحریک میں۔ تو کہا کہ استاذ غلام قادر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جمعیت علماء کا کام کریں۔ میں نے کہا جی اس علاقے میں غیر مسلم بہت زیادہ ہیں، میں اپنے علاقے کا پہلا عالم ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاؤں، لوگوں پر اسلام کی محنت کروں، لوگوں کو مسلمان کروں، لہذا میں جمعیت علماء کے کام سے معذرت کرتا ہوں۔ چند دن گزرے، مغرب کی اذان ہو گئی تھی، ابھی میں مسجد کے لیے نکل ہی رہا تھا، نکلا نہیں تھا گھر سے کہ آواز آئی، فلاں مولوی صاحب، میرے دروازے پر آواز، تو میں باہر نکلا۔ میں باہر نکلا تو ایک بندہ کھڑا ہے خوبصورت، مجھے کہا آپ فلاں مولوی ہو؟ میں نے کہا جی میں فلاں مولوی ہوں۔ تو اس شخص نے جو دروازے پہ کھڑا تھا خوبصورت، اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، نہ آؤ نہ تاؤ، اپنے سر سے پگڑی تھی یا ٹوپی تھی یا جو کچھ بھی تھا وہ اتارا اور میرے پاؤں پہ رکھا، کہا کہ میں محمد شاہ امروٹی ہوں اور یہ میری پگڑی تمہارے پاؤں پہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا کام کرو۔ میں ایسے اسلاف کہاں سے لاؤں؟ میں ایسے بزرگ کہاں سے لاؤں؟ میں اپنے ایسے اکابر کہاں سے لاؤں؟ آج ہم ترجیحات میں، آج ہم ضروریات میں، آج ہم ذاتی خود نمائی اور خوشنودی میں، آج ہم گاؤں کے وڈیرے اور سردار اور نواب برادری کے معزز اور محتشم کے خود نمائی اور اس کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ایسی جماعت کو قربان کر رہے ہیں جس جماعت کے لیے ہمارے بڑوں نے لوگوں کے پاؤں پر پگڑیاں رکھی۔ نوجوانوں اپنے اکابر کو پڑھو، میرے بھائیوں اپنے اسلاف کو پڑھو۔ اگر انقلاب چاہتے ہو، اگر سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنانا چاہتے ہو، اگر واقعی میرٹ پر نوجوانوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں ایک نصاب تعلیم کے تحت تعلیم دینا چاہتے ہو، مجھ پر بڑی تنقیدیں ہو رہی ہے کہ میں نے میوزک کی مخالفت کر دی۔ میں نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے والد کا جنازہ اٹھا کے بھی پرامن رہا، تو میوزک ٹیچر بھرتی ہونے پہ کون سی بندوق اٹھاؤں گا؟ روزانہ شادی حال میں لڑکے اور لڑکیاں ناچتی ہیں، کبھی میرے کارکن نے کسی شادی حال پر دھاوا بولا ہے؟ روزانہ ٹی وی، سندھی ٹی وی چینلز پر الگ چینل ہیں، 24 گھنٹے لڑکے اور لڑکیاں ناچتے ہیں، کیا کبھی میری جماعت نے کسی ٹی وی چینل کا گھیراؤ کیا ہے؟ سندھ یونیورسٹی میں اختیاری سبجیکٹ ہے میوزک کا، کیا کبھی میری جماعت نے سندھ یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کا گھیراؤ کیا ہے جہاں میوزک سکھایا جاتا ہے؟ لیکن آج حالت یہ ہے کہ سندھ میں 3 نصاب تعلیم ہے، سرکاری اسکول میں الگ، پرائیویٹ اسکول میں الگ، اور سٹی، بیکن، کیمبرج میں الگ، آکسفورڈ میں الگ۔ غریب کا بچہ الگ نصاب پڑھے گا،
امیر کا بچہ الگ نصاب پڑھے گا اور نواب اور سردار اور ایم این اے اور ایم پی کا بچہ الگ نصاب پڑھے گا، مجھے بتاؤ برابری کہاں آئے گی؟ مجھے بتاؤ غریب کے بیٹے کو کہاں نوکری ملے گی؟ 60 لاکھ بچے آج بھی تعلیم سے سندھ میں محروم ہیں، ان کی تو کوئی فکر نہیں کہ وہ اسکول میں جائیں۔ لاکھوں اسکول آج بھی بند ہیں، بچیوں کے اسکول میں آج بھی واش روم نہیں ہے، صبح سے بچیاں آتی ہیں شام تک اسکول میں ہوتی ہیں، ایک باتھ روم نہیں ہے۔ یہ جو تم بدبختوں لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ میوزک سکھانے والے ٹیچروں کو دو گے، وہ 1.5 لاکھ بچوں کے اسکول کے واش روم پہ لگاؤ، کم سے کم میری بچیاں اپنے اسکول میں واش روم تو استعمال کر سکے۔ آج حالت یہ ہے کہ چپڑاسی بھی کرپشن سے پاک نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس نظام میں کرپشن سے وہ پاک ہے جس کو موقع نہیں ملا، وہ شریف ہے جس کو موقع نہیں ملا، ورنہ جس کو موقع ملا ہے اس نے بیڑا غرق کیا ہے۔ آج سرکاری ہسپتالوں کا حال کیا ہے؟ آج عام آدمی جو روزانہ 1000 روپے کماتا ہے، 1500 کماتا ہے، دیہاڑی دار ہے، اس کے گھر کے اندر چولہے کا حال کیا ہے؟ میرے عزیز طلبہ، یہ نظام میں بہتری تب آئے گی، میرٹ پہ روزگار تب ملے گا، ایک نصاب امیر اور بچے کے لیے تب ہوگا، اسکول میں امیر اور غریب کے لیے ایک علاج تب ہوگا، یہ معاشرے کی بیماریاں تب ٹھیک ہوں گی جب ہم مساجد، مدارس، جلسے، جلوسوں کے ساتھ ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں بھی اچھے لوگوں کو بھیجیں گے۔ کرپٹ، نااہل، نالائق، ملک کے بیڑا غرق کرنے والے، اس معاشرے کو ناسور لگانے والے، اس معاشرے کو کینسر لگانے والوں کو جب تک ہم مسترد نہیں کریں گے ہم تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہے میرے ان عزیز طلبہ کے بدولت کہ آپ اٹھیں، نوید انقلاب کے لیے نعرہ لگائیں، اپنے اسلاف اور اکابر کی طرح اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وقت کے سرمایہ داروں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ دیکھیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے یا نہیں چومتی۔ اللہ کے مدد سے آپ کی ہمت جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس سندھ کو باب الاسلام بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے اکابر کو پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے جلسوں سے کام نہیں چلے گا، اچھی تقریروں سے کام نہیں چلے گا، زندہ باد اور مردہ باد سے کام بہت کر لیا ہم نے۔ پہلے اکابر کو پڑھیں، اسلاف کو پڑھیں، ان کی زندگی سے روشناس ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تنخواہ جاتی ہے جائے، مدرسے میں آٹا نہیں آتا نہ آئے، بچے بھوکے رہیں گے، گھر میں چرخہ نہیں چلتا نہ چلے، لیکن میں نے اپنے جماعت کے بڑوں نے میری جو لکیر کھینچی ہے میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا ہے۔ دوسری بات، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تیسری بات، بڑوں کو بڑا سمجھیں، بڑوں کو بڑا سمجھیں۔ یہ عجیب ایک ذہن ہم نے بنا لیا ہے کہ بڑا ہے لیکن چلے میرے مشورے پہ۔ بھائی وہ بڑا ہے تو میں نے اس کے مشورے پہ چلنا ہے، اس سے میرے مشورے پہ نہیں چلنا۔ وہ اگر صوبائی صدر ہے، ضلعی صدر ہے، صوبائی امیر ہے، صوبائی جنرل سیکرٹری ہے، ضلعی امیر ہے، تو ہم نے اس کو پگڑی پہنائی ہے تو اب 5 سال اس کی تابعداری کرنی ہے، امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں کسی بات پہ اختلاف رائے ہے تو اجلاس میں رکھیں گے، بات مانی گئی بہت اچھا، نہیں مانی گئی جو اکثریت کی رائے وہ میری رائے، یہ ہے حسن۔ لیکن آج ہمارا ایک عجیب دماغ ہے، میں جو کہوں وہ ہو، میں میری بات نہیں مانی جائے گی تو امیر بھی بہاڑ میں جائے، جنرل سیکرٹری بھی بہاڑ میں جائے، صدر بھی بہاڑ میں جائے، پروگرام بھی بہاڑ میں جائیں، پھر للہیت تو نہ رہی۔ اگر اس عمر میں آپ کے یہ ذہن ہوگا تو آپ جب جمعیت علماء کی بھاگ دوڑے سنبھالیں گے پھر آپ کا ذہن کیا ہوگا؟ پہلی بات، اکابر کو پڑھیں۔ دوسری بات، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تیسری بات، بڑوں کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ چوتھی بات، جماعت کا حکم آ جائے، پھر بیمار ہیں، پھر لاغر ہیں، پھر پریشانیاں ہیں،
پھر ذاتی مسائل اور مشکلات ہیں، سب کو ایک کونے میں رکھ کر جماعت کے حکم پر لبیک کہنا ہے۔ چوتھی بات یہ، جب جماعت بلائے تو پھر اپنا کام نہیں، پھر گھر کا کام نہیں، پھر سب سے اول جماعت ہے، پھر سب سے اول جماعت کا حکم اور جماعت کا کام ہے، بعد میں ذاتی کام ہے۔ یہ ہو گئی چوتھی بات۔ اور پانچویں، آپ طلبہ ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، آپ طلبہ ہیں، آپ کو اپنی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، حقیقت میں آپ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ آج کوئی زرداری صاحب کا مہمان ہو، آج کوئی وزیر اعظم شہباز شریف کا مہمان ہو، آج کوئی قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کا مہمان ہو، آج کوئی جمعیت طلبہ سکھر کا مہمان ہو، پھولوں کی پتیاں کم پڑ گئی، نکل کے آپ باہر آ رہے تھے کہ اپنے مہمان کو اپنے سر پر بٹھائیں، اپنے دل پر بٹھائیں۔ آپ کے مہمان کی اتنی اہمیت، ڈی سی اور کمشنر کے مہمان کی اتنی اہمیت، صدر اور گورنر کے مہمان کی اتنی اہمیت، اور رسول اللہ کا مہمان کیا گزرا ہے؟ آپ کی ایک اہمیت ہے، اپنی اہمیت کو جانچیں۔ آپ فضول نہیں ہیں، آپ کے والدین نے آپ کو زبردستی قید خانے میں نہیں بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے، قرآن اور حدیث کے تعلیم کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچتی ہیں۔ پانچواں کام جو آج آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں، آپ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں، آپ جب رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ جب تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر اپنا سبق یاد کرتے ہیں، اس وقت اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، جماعت کے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ باقیوں کے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ دعا کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آپ طلبہ دعاؤں کا اہتمام کریں، دیکھیں کہ ان دعاؤں کا اثر آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ میں انہی معروضات پر اپنے اکابر سے معذرت چاہتے ہوئے کہ میں نے گھوٹکی کا سفر کرنا ہے، وہاں جماعت انتظار میں ہے، اجازت چاہوں گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ایک مرتبہ پھر جمعیت طلبہ اسلام ضلع سکھر کو عظیم الشان شاندار اجتماع کے انعقاد پر نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں، جتنا انہوں نے خرچہ کیا ہے اس خرچے میں آدھا خرچہ میں اپنی جیب سے دینے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔